جی آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عالیہ. آپ سب کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتی ہوں. جناب آج ہم بات کریں گے، ویسے تو بہت سے ٹاپکس ہیں لیکن ہم نے سوچا ذرا بات کر لی جائے کیونکہ ایجپٹ کا ایک بہت ہی اہم وزٹ ہو رہا ہے انڈیا میں. ہم نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ سیسی انڈیا کا وزٹ پر ہیں اور اس میں ریپبلک ڈے بھی ہے، اور پھر اسی کے ساتھ ہمیں ایک اور خبر بھی نظر آ رہی ہے جس میں نیٹ پرائس نے پھر کچھ اور بھی کہا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ جو کشمیر کا ایشو ہے یہ تو دونوں کنٹریز کا، انڈیا پاکستان کا معاملہ ہے، خود ہی حل کریں. اس طرح کی بھی انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں. تو اس کے اوپر بات کرنے کے لیے آج کچھ دنوں کے وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ شریک ہو رہے ہیں سینئر براڈ کاسٹر ہیں، سینئر پولیٹیکل اینالسٹ ہیں جناب بیرسٹر حامد باشانی. بیرسٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ مائی شو. آپ کا شکریہ جی، تھینک یو. سر سب سے پہلے ہم بات کی لیتے ہیں کہ ایجپٹ کا ایک بہت امپورٹنٹ وزٹ ہو رہا ہے انڈیا میں، اور اس میں بہت سے اس کے اینگلز ہیں، کچھ جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ بھی سامنے آئیں. آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور اگر ہم اسی تناظر میں دیکھیں کہ پاکستان جو ہے وہ جو اسلامک کنٹریز ایک وہ جو تصور ہے وہ تو اب ختم ہو گیا، اور ہم جو خیر اپنی پریشانیوں میں ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اسلامک کنٹریز ہیں وہ اس طرف زیادہ جا رہی ہیں. تو وزٹ یہ جو ہے اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں جی، یہ جتنا امپارٹنٹ لگتا ہے بظاہر اس سے کہیں زیادہ امپارٹنٹ ہے. اگر اس کو پراپر جو ہے پرسپیکٹو میں رکھ کے دیکھا جائے کہ مصر کا جو لیڈر ہے وہ جسٹ انڈیا کو وزٹ نہیں کر رہا ہے بلکہ ریپبلک ڈے پہ ایز اے گیسٹ وہ وہاں پہ موجود ہے. تو اس کا جو ہے نا وہ جو میتھ بسٹرز آپ کہتے ہیں بہت ساری باتوں میں، جس کو آپ دعوت فکر بھی کہتے ہیں، انویٹیشن ٹو تھنک اباؤٹ دا تھنگس، بہت سارے آپ کی جو ہے وہ برین اسٹارمنگ اور اس طرح کی دعوت اس میں ہے. چونکہ بنیادی طور پہ اس کے ساتھ بہت سارے ایشو جڑے ہوئے ہیں. ایک ایشو تو یہ ہے کہ پاکستان میں ایک عرصے سے جو آفیشلی ایک نیریٹو تیار کیا جا رہا ہے ود ان دی آفیشیل سرکلز آف پاکستان اور انٹرنیشنل سرکلز میں بھی، مختلف فورمز پہ بھی، یونائٹڈ نیشن سے لے کے ہیومن رائٹس کمیشن جو ہے اس تک، کہ جی انڈیا کی پالیسیز جو ہیں وہ اینٹائی مسلم جو ہے وہ فوکس ہے. آپ کا کوئی بھی پرائم منسٹر ہوا وہ چلے جانے والا، پچھلا جو اپوزیشن میں بیٹھا ہے یا نیا آنے والا ہو، اس کی ممکنہ ورشن تھوڑا بہت ڈیفرنٹ ہو، لیکن جو ایکچوئل ایک نیریٹو ڈیولپ کیا جا رہا ہے اسٹیٹ کی طرف سے یہ، اور یہی وجہ ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات نارملائز نہیں کر سکتے، یہ ان کا ورشن ہے. اور اس کو وہ کشمیر کی سچویشن سے بھی جوڑتے ہیں، اور خود انڈیا کے اندر جو پچھلے عرصے میں ایک ہندو مسلم تفرقہ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تھی اس سے بھی جوڑتے ہیں. یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ مسلمانوں کو ڈسکریمنیٹ کر رہا ہے یا نیگیٹیولی ڈیل کر رہا ہے یا وہ اہمیت نہیں دے رہا. لیکن جتنے عرصے میں اس پروپیگنڈا کو پاکستان میں اسٹیبلش کیا گیا گزشتہ 5-10 سالوں کے دوران، اسی عرصے میں انڈیا نے بہت بڑا بریک تھرو کیا مسلم ورلڈ میں، جس کی وجہ سے یہ جو میتھ بسٹنگ کا میں نے بات کی تھی کہ یہ جو مغالطہ پھیلایا گیا تھا اس سے ہوا نکل گئی، جو غبارہ مصنوعی. چونکہ اب ظاہر ہے ان ملکوں میں جن کے ساتھ انڈیا کے تعلقات بہت زیادہ جو ہے بڑی بڑی سیلنگز توڑ کے تو ایک سٹیج پہ پہنچ گئے، وہ تو زیادہ مسلمان ہیں مختلف طریقوں سے. مختلف طریقوں سے مطلب یہ ہے کہ وہاں تو ایک تو 99.9% سے بھی زیادہ مسلمان ان ملکوں میں، سعودی عربیہ ہوا یا یو اے ای ہو گیا یا مصر جیسے ملک ہو گئے. سیکنڈلی وہ لیڈنگ ہیں انٹلیکچولی بھی اور ریلیجسلی بھی، ہر اعتبار سے ان کے پاس ایک لیڈنگ رول ہے جس کو پاکستان نے بہت عرصہ سپرسیڈ کرنے کی کوشش کی، جو وہ نہیں کر سکتے. مثلا مصر کی جو اپنی ہسٹوریکل انٹلیکچوئل پولیٹیکل سینٹر کے طور پہ جو رول رہا ہے اسلامک ہسٹری میں، اس کے جو یونیورسٹیز ہیں، جامعہ الازہر ہے، ان کی جو فتوی بازی اور ریلیجس گائیڈنس کے جو ہسٹوریکلی ایکسیپٹڈ جو نیریٹیوز ہیں ان کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے. آپ پاکستان میں جامعہ بنوریا ٹاؤن یونیورسٹی کھول دیں یا اشرافیہ یونیورسٹی، جو مرضی کھول دیں، ظاہر ہے وہ اس کو کمپیٹ کر کے، تو آپ جو ریلیجس انہیریٹنس ہے ان کے پاس اس کو آپ بائی پاس نہیں کر سکتے. اسی طرح سعودی عرب میں جو مکہ ہے، مدینہ ہے، یہ چیزیں ہیں، ظاہر ہے اس کا جو ویٹ بنتا ہے نسلی اعتبار سے عربوں کا تعلق جو
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے ساتھ بنتا ہے، آپ اس کو سپرسیڈ نہیں کر سکتے۔ تو وہ ملک اگر جو ہے وہ کیو میں لگ گئے، کیو کا مطلب ہے ایک لائن میں لگ گئے انڈیا کے ساتھ بہتر تعلقات بنانے کے لیے، اور اب بےتاب ہو گئے اور بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ لے بھی رہے ہیں اور دے بھی رہے ہیں، تو پاکستان یہ بہانہ بنا کے تو بارڈر پہ بندوق تان کے کھڑا ہے۔ تو وہ جو ہے آ کے تو ریپبلک ڈے پہ بھارت کی جو اچیومنٹس ہیں ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، جیسے آپ نے ابھی بتایا جو ایجپٹ کا لیڈر ہے ایل سی سی، اس میں دیکھیں کہ آپ کو حیرت ہوگی کہ ایجپٹ جو ہے وہ پاکستان سے کوئی امیر ملک نہیں ہے، اگر آپ اس کو کوئی فائنینشیل گین اور لاس کی بات کرتے ہیں۔ دے آر ان دا سیم میس اینڈ دے آر ان دا سیم ٹربلس۔ آئی ایم ایف کے ساتھ بھی ان کی وہی ہسٹری ہے جو پاکستان کی رہی ہے۔ سعودی عرب نے بھی ان کو آخر میں وہی جواب دیا ہے جو اس نے پاکستان کو دیا ہے کہ ہم 30 سال سے آپ کو پیسے دے رہے ہیں، پہلے آپ یہ بتائیں وہ پیسے کدھر گئے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی بہت زیادہ فائنینشیل گین بھی انڈیا کے لیے نہیں ہے، لیکن جسٹ ٹو پٹ دا ریکٹ اسٹریٹ تاکہ پاکستانی پالیسی میکرز کی کو آنکھیں کھلیں کہ اس وقت انڈیا کی 38 کمپنیز ایسی ہیں جنہوں نے ایجپٹ میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، 38 کمپنیز، اور وہ جو انویسٹمنٹ ہے وہ تقریباً 3-4 بلین ڈالر بنتی ہے۔ اب 3-4 بلین ڈالر کتنا پیسہ ہوتا ہے جس پہ آئی ایم ایف گزشتہ 2 سال سے پاکستان کے حکمرانوں کو ایسی نوبت تک لے گیا ہے کہ وہ ننگا ناچ ناچنے پہ مجبور ہو گئے۔ اس کی تان پہ وہ کوئی بھی جو تان ہے اس پہ ناچنے کے لیے تیار ہیں، جیسے کہ ابھی پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم نے آئی ایم ایف کی ہر شرط مان کے پروگرام میں شامل ہونا چاہتے۔ تو یہ 3-4 بلین ڈالر کی گیم ہے جو انڈین کمپنیز نے یہ سمندر پار کر کے تو افریقہ کے اس سر پہ جا کے تو ایک عرب سپیکنگ ٹوٹل مسلم پاپولیشن جو ہے اس میں انویسٹ کی ہے۔ اس کے جواب میں آپ اگر دوسری طرف دیکھیں تو ایجپٹ کے جو ایکسپورٹ ہے اس میں وہ 3rd لارجسٹ پارٹنر اس وقت جو ہے وہ انڈیا ہے۔ اب انڈیا ایجپٹ سے کیا لے رہا ہے جو آپ نہیں بیچ سکتے؟ ایجپٹ ایسی کون سی مشینریز یا کوئی ہائی ٹیکنالوجی کر رہا ہے؟ اسی طرح جو ہے وہ 5th لارجسٹ ٹریڈنگ پارٹنر ہے وہ انڈیا کا۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم واگا پہ جا کے تو اپنے جوانوں کو گھی مکھن اور پتہ نہیں کیا کیا کھلا کے تو ان کی ٹانگیں موٹی کر کے اونچی کرتے رہیں گے۔ اس کمپٹیشن کے علاوہ ہمارا کوئی اور معاملہ جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ نہیں بن سکتا۔ یہ جو 3 بلین 4 بلین 5 بلین ڈالر کی خاطر آپ پاکستان کے عوام کو بھوکا مارنے پہ راضی ہو گئے ہیں، چونکہ آئی ایم ایف کی شرائط جو ہیں وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اس میں آپ نے آلو پیاز سے لے کے آٹا چینی سے لے کے چاول تک ہر چیز کی پرائسز جو ہیں وہ ڈبل اور ٹرپل ایکسیپٹ کرنی ہیں، اور یہ چیزیں عوامی جو ہے ضروریات کی چیزیں، اشرافیہ تو ہزاروں سال تک ان ضروریات کو حاصل کرنے کی پوزیشن میں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ شرائط اپنے عوام کے خلاف مانی اور ان کو ذبح کرنے کا ایک منصوبہ جو ہے وہ آپ نے اتنی محدود رقم پہ تیار کیا کہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آج آپ واگا بارڈر کھول دیں انڈیا کا جو ٹریڈ ہے سینٹرل ایشیا کے ساتھ تو آپ اس سے 4 گنا زیادہ جو ہے ریونیو اکٹھا کر سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ بیچ میں اصل پرابلم جو ہے وہ پاکستان کا مائنڈ سیٹ ہے۔ تو مصر پہ میں نے اتنا زور اس لیے دیا کہ وہ آپ سے بڑا اسلامی ملک ہے، آپ سے زیادہ جو اسلامی ورثے کا وارث ہے، تو اگر آپ اس طریقے سے اس کو ٹیکل نہیں کرتے اور انڈیا کے ساتھ بیسٹ قسم کی فرینڈشپ جو ہے وہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ جو ہے وہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ سوال جو ہے ہمیشہ ایک سوال رہے گا جب تک اس میں جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ ابھی آپ کے پرائم منسٹر نے اوپنلی ایڈمٹ کیا کہ ہم سے بہت بڑی سنگین غلطیاں ہوئی ہیں، اس میں سویلین اور ملٹری لیڈرشپ شامل ہے، اور یہ غلطیاں ہوئی ہیں کس باب میں؟ انڈیا کے ساتھ ریلیشن شپ کرنے کے لیے، اور ہم نے اپنا سبق سیکھ لیا ہے اور ہمیں اب جو ہے ایک نئے ذہن کے ساتھ آگے آنا چاہیے۔ دوسرے دن اس کے آفس سے جو ہے وہ بیان آ جاتا ہے کہ نہیں جی کشمیر کے مسئلے کے بغیر جو 370 وغیرہ کا ہے ہماری انڈیا سے بات نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب ہے کہ آج بھی پاور کے سینٹرز جو ہیں آپ کے پاکستان میں وہ ملٹیپل ہیں، جس کے ہاتھ میں بندوق ہے، جس کے ہاتھ میں پیسہ ہے،
جس کے ہاتھ میں 4 ووٹ ہیں، اس نے اپنا سینٹر کھولا ہوا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب انڈیا کہتا ہے کہ جی ہم بات کس سے کریں، تو اس سوال میں ایک بہت جینون قسم کا سوال ہے یہ، چونکہ یہ کوئی اعتراض یا الزام والی بات نہیں، ہمارے سامنے یہ ہوا. آپ گزشتہ 5 سال کی ہسٹری دیکھیں، اگر عمران خان نے کوئی اوپننگ کرنے کی کوشش کی یا اس کی کابینہ نے کوئی انویسٹمنٹ اور ٹریڈ کی بات کی انڈیا کے ساتھ، کسی ایک منسٹر نے تو دوسرا بندوق لے کے کھڑا ہو گیا، کسی ایک نے ہوا، وہ باجوہ ہو یا کوئی اور ملیٹری لیڈر، اس نے اگر نارملائزیشن کی بات کی تو پرائم منسٹر ہاؤس سے جو ہے وہ بیان آ گیا. تو آپ جب خود بخود اپنے آپ کو اس طرح کی سچویشن میں ڈال رہے ہیں کہ آپ دنیا بھر میں کشکول لے کے گھومیں اور آپ کی پالیسیوں میں کوئی تبدیلی نہ آئے اور لوگ آپ کو پیسے بھی دیں، تو یہ ناممکن ہے. بیرسٹر صاحب، آپ نے بہت تفصیلی روشنی ڈالی کہ انڈیا کے ریپبلک ڈے پر پریزیڈنٹ آف ایجپٹ وزٹ کر رہے ہیں اور جو ہماری سچویشن ہے وہ ہمارے سامنے ہے. تو اسی سے جڑا ہوا یہ دوسری خبر بھی ہے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ امریکہ کی طرف سے بیان آ گیا. نیٹ پرائس آپ جانتے ہیں، وہ اکثر اوقات بریفنگ میں جب ان سے سوال ہوتے ہیں انڈیا پاکستان پہ تو اس کا جواب دیتے ہیں، ان سے سوالات ہوئے. انہوں نے اس کے اوپر یہ کہا کہ جو کشمیر ہے وہ بائی لیٹرل ایشو ہے، انڈیا اور پاکستان کے بیچ کا معاملہ ہے، اور دونوں کو مل کر جو ہے وہ اس کے اوپر جو بھی ڈائلگ کریں، جو بھی کرنا ہے دونوں کنٹریز کریں گے. یعنی ایک طرح سے انہوں نے کہا کہ بھئی ہمیں کیوں آپ بیچ میں لاتے ہیں، ہمیں کیوں. تو یہ تو کیا یہ اس کی ہی اس کو سیکنڈ کرنا نہیں ہے؟ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے انڈیا کے پی ایم کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ جو تھرڈ پارٹی ہے ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے کسی بھی میٹر میں وہ بیچ میں آئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تو پھر یہ ایشو جو ہے ہم تو دیکھتے ہی امریکہ کی طرف ہے اس کے لیے. نہیں، یہ تو میرے نزدیک خبر ہے ہی نہیں جی. یہ تو ایک ایسا نیریٹو ہے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی طرف سے جو ڈے 1 یعنی تقریباً 1948-49 سے لے کے تو ایک ریکگنائز قسم کا ویل ایکسیپٹیڈ ویل ڈاکومنٹڈ ایک جو ہے وہ نیریٹو ہے. آپ جو پیچھے سے پیچھے ہیری ٹرومین وغیرہ لوگوں سے لے کے تو آتے جائیں، آپ پریزیڈنٹ کینیڈی کے سارے دستاویزات اٹھا کے پڑھیں، جس نے سب سے زیادہ انویسٹ کیا اپنے آپ کو مسئلہ کشمیر حل کرنے کے لیے. ہی واز ون آف دا ٹاپ پریزیڈنٹ جس نے ریئلی پرسنل انٹرسٹ لی. آپ اس کے ڈاکومنٹ پڑھنے شروع کریں تو پالیسی میں اس نے سب سے پہلے انڈیا اور پاکستان کو وارن کیا تھا کہ اگر آپ اپنے معاملات کو آپس میں حل نہیں کرتے. وہ تھوڑا سی سوچ کا آدمی تھا کہ انڈیا پاکستان بہت زیادہ پیسے اپنی فوجوں پہ اور جھگڑے پہ خرچ کر رہے ہیں، تو اگر آپ حل نہیں کرتے تو ہم سٹیٹس کو جو ہے اس کو مسئلے کا حل قرار دینے پہ مجبور ہو جائیں گے. یہ پہلے اس نے باقاعدہ وربل بات کی، پھر خطوط لکھے دونوں کو. تو اس کے بعد جو ہے وہ ایک جو ہے سخت قسم کا موقف یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نے اختیار کیا کہ آج کے بعد انڈیا اور پاکستان کا جب بھی مسئلہ کشمیر کی بات ہوگی تو ہمارا موقف یہ ہوگا، جو کہ اس کو آپ نیشنل نیریٹو کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کی طرف جائیں. اس سلسلے میں نہ ہم کچھ کر سکتے ہیں نہ کوئی ثالثی کر سکتا ہے. پریزیڈنٹ کینیڈی تک ہر امریکی پریزیڈنٹ یہ کہتا تھا کہ ممکن ہے برطانیہ ثالثی کر لے، چونکہ برطانیہ اس علاقے سے واقف ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان ان کے تعلقات بھی دونوں کے ساتھ ایک جیسے ہیں کامن ویلتھ کی وجہ سے. لیکن اس کے بعد انہوں نے ہاتھ اٹھا لیے. اب کینیڈی سے لے کے اوباما سے ہوتے ہوئے آپ ٹرمپ اور جو بائیڈن کا دیکھیں، اس میں ٹرمپ واحد آدمی تھا جو ظاہر ہے کہ اس نے کہا کہ ہم ثالثی کر سکتے ہیں، which was just a statement and he took it back، اور اس کا بہت بڑا ری ایکشن بھی ہوا تھا. ایک چیز یہ ہے، یہ صرف یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی بات نہیں کر رہا، یہ میڈیا کا ایکسیس کا اور فریڈم آف انفارمیشن کا دور ہے. آپ جا کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ڈاکومنٹس دیکھ لیں کہ آپ ان کی مسئلہ کشمیر پہ پالیسی کیا ہے. پالیسی یہ ہے کہ صرف نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان وداؤٹ آربیٹریشن یا کسی تھرڈ پارٹی انٹروینشن کے ممکن ہے. اسی طرح آپ برطانیہ کو دیکھیں، فرانس کو دیکھیں، جاپان کو دیکھیں، چین کو دیکھیں، جو آپ کا ہمالیہ سے اونچا اور سمندروں سے گہرا دوست کہلاتا ہے. اس کے ڈاکومنٹس دیکھیں، ساری سٹیٹمنٹس فرام ڈے 1 رائٹ فرام، اس میں آپ دیکھیں انہوں نے کلیئر کیا ہے کہ یہ صرف آپ آپس میں حل کر سکتے. ابھی لیٹسٹ مشورہ بھی انہوں نے یہی دیا تھا. تو اس کا ایک پہلو تو یہ ہو گیا. اس میں خبر کیا ہے؟ یہ صرف خبر یہ ہے کہ پاکستان کا بھی اتنے بڑے
واضح قسم کے نیریٹو کو ایز اے ریئلٹی ایکسپٹ کرے گا, ڈائجسٹ کرے گا اور پروسیس کرے گا. دوسرے نمبر پہ باری آ گئی انڈیا کی. تو انڈیا کا تو ڈے ون رائٹ فرام پنڈت جواہر لال نہرو اینڈ رائٹ فرام 1948-49 جب مسئلہ کشمیر اینڈ اپ ہوا تھا یونائٹڈ نیشن میں, اور نہرو کو یہ اندازہ ہوا کہ یہ بہت بڑا بلنڈر ہو گیا اور اب اس سے ڈیل کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل انٹروینشن جو ہے اس کے دروازے کھولنے کے بجائے بند کیے جائیں. چنانچہ وہاں سے لے کے جو نئی پالیسی ڈیولپ ہوئی, جس کو بعد میں نرسمہا راؤ نے اور واجپئی صاحب نے اور اس کے بعد مودی صاحب نے اس کو ایک طرح کا یعنی پتھر پہ لکیر بنا دی کہ ہم کسی تیسری پارٹی کی کسی قسم کی کوئی انٹروینشن, کوئی آربیٹریشن یا کوئی مشورہ قبول نہیں کریں گے. پاکستان نے اگر بات کرنی ہے تو ہم سے ڈائریکٹ بات کریں. اور جہاں تک ہماری بات کرنے کا تعلق ہے, پہلے آپ خود ہی بتائیں, جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ بات کس سے کریں. ملٹری لیڈرشپ سے کریں, سیولین لیڈرشپ سے کریں, اور سیولین لیڈرشپ تو اس کو تو کوئی پکڑ ہی نہیں سکتا. ایک آتا ہے, دوسرا جاتا ہے, دوسرا آتا ہے, تیسرا بندوق لے کے راستے میں کھڑا ہو جاتا ہے. تو ظاہر ہے سیولین لیڈرشپ کہیں بیٹھے گی تو اس سے بات ہوگی. تو ان دونوں چیزوں کو اگر آپ جوڑ کے دیکھیں تو دس از ویری ویری ڈپریسنگ پکچر آف پاکستان فیلئر آن انٹرنیشنل ایشوز ایز ویل ایز جو کشمیر کے حوالے سے ان کا ایک خواہشات پہ مبنی ایک تصوراتی قسم کا, ایک امیجنری قسم کا ایک سلوشن ان کے ذہن میں ہے, جس کا حقائق کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں. تو یہ دونوں خبریں اب جوڑ کے دیکھیں تو مسلمانی کا جو کارڈ آپ کھیل رہے تھے اس کی آپ آج دیکھ لیں. مصر اور بھارت, مصر اور سعودی عربیہ اور بھارت, یونائٹڈ عرب امریٹس اور بھارت کے درمیان تعلق کو, تو وہ کارڈ تو پٹ گیا. آپ کا ملک جو ہے اس وقت ڈوب رہا ہے. آپ کی جو یارڈز ہیں, کیا کہتے ہیں ان کو, جو سمندری ڈاکس ہیں, ان پہ کئی جہاز کھڑے ہیں جس میں لائف سیونگ ڈرگز ہیں جو لوگوں تک نہیں پہنچ رہے. آپ کا جو لائن آف کریڈٹ LOC ہے بینکوں کی, وہ بینک نہیں کھول رہے ہیں, جو کہ خبر پاکستانی میڈیا میں بلیک آؤٹ کی جا رہی ہے. 6,000 سے زیادہ کنٹینر جو ہیں وہ ہیں. اب کہا جا رہا ہے کہ ان کے شاید وہ وداؤٹ اینی پیمنٹ اس کو کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں, کچھ ایسا. یہ سری لنکا کے ساتھ ایگزیکٹلی یہیں سے شروع ہوا تھا. دس از ون آف دا ٹاپ جو ہے نا انڈیکیٹر کہ ملک ٹربل میں ہے. آپ جو ہے ایک دوسرے کے اوپر آپ نے بندوقیں تانی ہوئی ہیں, IMF کے آگے آپ نے ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں, اور کشکول چمکا کے آپ ادھر ادھر بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. حالت یہاں تک پہنچ گئی ہے. تو آپ اب کیا بھارت کے ساتھ کمپیئر کریں اور کیا ریپبلک ڈے کی بات کریں. ٹھیک, تو اسی میں ایک اور خبر وہ چل رہی ہے, تو آپ سے مختصر سے چاہوں گی اس کے پر اگر آپ کامنٹ کرنا چاہیں, کیونکہ ہم پاکستان اور انڈیا کی بات کر رہے ہیں. تو وہ مائک پومپیو صاحب جو فارمر سیکرٹری اسٹیٹ, انہوں نے کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ 2019 میں جو پلوامہ اور پھر بالا کوٹ ہوا, اس کے بعد ان کو کال آئی آدھی رات کو انڈیا ایک اتھارٹی کی طرف سے, جس میں یہ کہا گیا کہ جو پاکستان ہے وہ حملہ نہ کر دے, یہ تیار ہے اس کے لیے. نیوکلیئر وار کی بات کی گئی, تو پھر انہوں نے جو ہے وہ امریکہ نے اس کو نہیں ہونے دیا. تو اس طرح کی کیا واقعی ہم اتنے بے عقل ہیں کہ ہم نیوکلیئر وار تک اسٹارٹ کر سکتے ہیں؟ اس سے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ کبھی بھی ایسا کوئی موقع آ سکتا ہے. نہیں, یہ پہلی بات ہے کہ میں یہ نیریٹو جو ہے اس کو مانتا ہی نہیں ہوں کہ ہم بہت عقل مند ہیں اور ہم کبھی جو ہے نیوکلیئر ہتھیار استعمال نہیں کریں گے. چونکہ اگر ایسی بات ہے تو کیا آپ نے یہ نیوکلیئر ہتھیار جب بنائے تھے تو وہ سارے بے عقل لوگ تھے؟ یہ تو ایک بڑا سوال ہے. ذرا آپ سوچیں کہ آپ نے دنیا کا ایک موسٹ ڈینجرس ڈسٹرکٹیو قسم کا ہتھیار بنایا ہے, بلینز آف ڈالر آپ نے خرچ کیے ہیں, اور آپ وہ بنانے کے بعد آپ ریپیٹڈلی یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ ہم نے ویسے ہی بنا دیا. اس کا کوئی اینی سیکنڈ پرپز اگر ہے تو وہ آپ مجھے بتائیں. یہ جن لوگوں نے بنایا وہ سارے مر نہیں گئے, نہ وہ نیریٹو ختم ہوا, نہ وہ مینٹلٹی کلین ہوئی ہے. پاکستان میں آج بھی وہ مائنڈ سیٹ موجود ہے. 2019 میں یہ جو پٹھان کوٹ اور اس طرح کا واقعہ ہوا تھا, اس وقت ڈیفینیٹلی وہ مائنڈ سیٹ جو ہے انسسٹ کر رہا تھا کہ ہمیں چھوٹے ہتھیار جو ہیں تو جو نیوکلیئر کے وہ پاؤ کے ہیں وہ ہم یوز کریں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کیسے اس سے انکار کر سکتے ہیں. آپ کا جو منسٹر آف ڈیفینس ہے
या इंटीरियर मिनिस्टर है, वो जब कहता है कि ये हथियार हमने कोई पूजा करने के लिए नहीं बनाए हुए हैं, मारने के लिए बनाए हुए हैं, तो पाकिस्तान इक्वली डिवाइडेड है. देयर कुड बी सम पीपल बिलीव इन सैनिटी, और जो कुछ होशो आवाज रखते हैं, मुमकिन है वो ये कह देते हैं कि हम नहीं यूज करेंगे, लेकिन उससे कहीं गुना ज्यादा लोग आपकी, हुआ वो मिलिट्री लीडरशिप में है या सिविलियन में, जो अभी रिसेंट काबीना में जो मिनिस्टर रहे हैं पुरानी हुकूमत में, वो तो बात बात पे ये धमकी देते रहे कि हम जो है न्यूक्लियर यूज करेंगे. और ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है माइक पोम्पियो की तरफ से, ऑथेंटिक स्टेटमेंट है. ऐसे मामलात में किसी मुल्क के किसी ऑनरेबल मिनिस्टर को या हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियन को कोई जरूरत नहीं कि वो इंडिया पाकिस्तान के झगड़े में कोई झूठ या गलत बयानी से काम ले. इज रियल, इज वेरी स्कैरी एंड इट हैज टू बी टेकन केयर ऑफ. और ये इस चीज की इंडिकेशन है कि वहाँ हालात जो हैं वो खराब हैं, और उन पे काबू पाने का वाहिद तरीका ये है कि इस माइंडसेट को पीछे धकेला जाए जो हाकिश और वार मॉन्गरिंग पे उतरा हुआ है और जिसने पाकिस्तान को तबाह कर दिया और उसके अवाम को फाका कशी में मुब्तला करने पे तुला हुआ है. आज आपकी जो कल मीटिंग हुई जिसमें आपने IMF को ग्रीन सिग्नल दिया, कैबिनेट की मीटिंग, उसमें सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ने क्लियरली कह दिया कि डिफेंस में किसी तरह की कोई कटौती या बचत का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता. तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां पे आपके सबसे ज्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं उसको आप टच नहीं कर सकते, तो फिर आप टच किसको कर रहे हैं? 10% से क्या बनता है? 10% तो एक चपरासी ने अपने आगे जो चपरासी रखा है ब्यूरोक्रेसी में, उसकी तनख्वाह के लिए भी काफी नहीं है. तो आप एक बार फिर जो है वो गरीब तबके को कुर्बानी का बकरा बना रहे हैं. बिल्कुल. तो जनाब भाषानी साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो, और थैंक्स अ लॉट फॉर योर, और दोबारा भी आपसे बात होगी. आपका शुक्रिया. थैंक यू.